الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عزیز دوستو اور بھائیو، آپ کے سامنے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 20 چیزوں کی اگر رعایت رکھی جائے تو یہ مہینہ عبادت کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے گا. ان اعمال میں دوسرا عمل ہے حقوق العباد کی ادائیگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق کو انسان کے ذمے ہے تو انسان انہیں ادا کر دے. کسی کا قرضہ ذمہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی کرے. اگر کسی کو خدا نخواستہ تکلیف پہنچائی ہے یا کسی کو گالی دی ہے یا برا بھلا کہا ہے تو انسان ان کے حقوق کی ادائیگی کرے. یا کسی سے مال چھینا ہے، غصب کیا ہے، یا کسی کی زمین کو غصب کر کے تو جتنے بھی بندوں کے حقوق غصب کیے ہیں اور ان کو تکلیف دیا ہے تو انسان ان حقوق کو رمضان سے پہلے ہی ادا کر دے تاکہ رمضان کا مہینہ عبادت میں گزرے اور دل جمعی کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت کر سکے. اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرے. حقوق اللہ کی ادائیگی کا مطلب مثلاً اگر کسی انسان پر نماز قضا ہے تو نمازوں کو ادا کریں. رمضان سے پہلے روزوں کی قضا باقی ہے، ایام اگر موجود ہے تو روزوں کی قضا کر لے. قسم کھائی ہے تو کفارہ نہیں دیا تو کفارہ دے دے. اس قسم کے جتنے بھی حقوق اللہ سے متعلق انسان کے ذمہ ہے تو انسان رمضان سے پہلے ان کی ادائیگی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.